کرتا ہے، جو میرے نبی کے مالک جنت ہونے پر اعتراض کرتا ہے، جو میرے نبی کی فاتحہ کرنے پر جھگڑا کرتا ہے، جو میرے نبی کا میلاد منانے پر پورے گاؤں کے اندر انتشار پیدا کر دیتا ہے، ایسے ظالم کو تم اپنا دوست کیسے بنا سکتے ہو؟ بنا سکتے؟ زور سے بولو۔ اماں جان زیادہ پیارے ہیں یا آمنہ کا لال زیادہ پیارا ہے؟ ارے ماں کے دشمن کو پھر بھی ہاتھ ملا سکتے ہو، مگر نبی کے دشمن سے ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا۔ لوگاں میرے کو پوچھے مولانا ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ میں نے جواب دیا نبی کے غدار سے منہ پھیر لینا یہ ایمان ہے۔ خالی نبی سے محبت کرنا ایمان نہیں ہے، ادھر محبت کرنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، ادھر سرکار سے محبت، پھر ادھر پلٹ کے کہاں ہے میرے بڑے بھائی، بہت دنوں کا نہیں دکھے، گلے ملو، گستاخ سے گلے مل رہے ہیں۔ ایمان نہیں ہے یہ ایمان نہیں ہے، یہ ڈغلاپن ہے، ڈغلاپن۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ نبی سے محبت بھی کر، نبی کے دشمنوں سے بغاوت بھی کر۔ باغی بن جا تو ان کا، ان باغیوں کو تو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دے، ان باغیوں کو تو ان کی جو ہے جگہ دکھا دے، یہی تیرے مومن ہونے کی علامت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ضرورت ہے دین کو سمجھنے کی۔ کلم کلم اکٹی کا زمانہ چلے گیا ہو نہیں، ارے تم بھی اچھے ہم بھی اچھے، ارے تم بھی صحیح ہم بھی صحیح، ایسا کیسا ہوتا بھائی؟ کیسا ہوتا میرے بھائی؟ تم بھی اچھے ہم بھی اچھے، ایسا کیسا ہوتا؟ میرے کو یہ بولو، اگر انہیں اچھا ہے تو آپ خراب ہے، اگر آپ اچھے ہیں تو پھر انہیں خراب ہے، اگر پھر دونوں اچھے ہیں تو تم بھی ہم بھی، یہ لفظ آیا اس کے بیچ میں؟ ہاں، تم بھی ہم بھی کیسا ہوتا بھائی؟ یہ دو الگ ہوئے جب اچھے ہیں تو یہ الگ ہونا اس بات کی دلیل ہے، اگر ادھر حق ہے تو ادھر باطل ہے، اگر ادھر حق ہے تو ادھر باطل ہے۔ مگر خدا کی قسم اب حق اور باطل کو پہچانیں گے کیسا؟ حق اور باطل کو پہچانیں گے کیسا؟ تو مولا علی کے دربار میں چلو، حضرت علی کا ایک بار مقابلہ ہوا تھا تو لوگوں نے حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے کیا کیا تھا؟ اپنے اپنے دلوں کو ٹٹولا تھا کہ جس دل میں محمد کی محبت نظر آئے گی وہی حق پہ مانا جائے گا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اس میں اگر خامی آ گئی، ہمارے نبی کی محبت میں ہمارے ساتھ ملاوٹ آ گئی، ارے نہیں بھائی، ارے چلتا بھائی، ارے ایسا ہے بھائی، مجبوری ہے بھائی، ارے رشتہ ہے بھائی، یہ چیزوں کا اگر آپ لحاظ رکھ لیتے بیٹھیں گے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل نہیں سمجھی جائے گی، نہیں سمجھی جائے گی۔ میں آپ کو ایک محبت کی بات سنا کر آگے بڑھتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے محبت کیسی تھی ذرا غور کر کے دیکھیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام، حضور کے سامنے صحابہ اکرام کا جھرمٹ بیٹھا ہوا ہے فجر کی نماز کے بعد۔ یہود و نصارہ کا ایک قافلہ آیا حضور کے پاس، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کل رات آپ کے ایک صحابی نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ، بیوی کا قتل کرنا اچھی بات ہے؟ ارے بعض لوگ گھور کے دیکھ رہے ہیں، کیا مطلب جی؟ کیا یہاں کوسگی میں اچھی بات ہے کیا بھائی؟ عورتیں بازو بیٹھے، بولوں کیا؟ بولو، بیوی کا قتل کرنا اچھی بات ہے؟ ہاں پھر ایسا بولو زور سے، بیوی کا قتل کرنا اچھی بات ہے؟ نہیں ہے۔ یہود و نصارہ آئے رسول اللہ سے عرض کرنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
کل رات آپ کے ایک صحابی نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا. نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہاں تھوڑا اس کو ادھر پھراؤں کیا, تھوڑا پھرا دے بیٹا, یہ اس کو ادھر پھرا. ہاں عباس, ارے پورا اپنا کو پھرا, بس تو کرنول کچھ لکھ جانے کی تیاری میں دکھ رہا, بس ہاں بس اب ذرا بڑھا دو. یہ کیا ہوگا, پرانے ہوگا اسپیکر, نئے خریدو. ایڈوائس دینا, مشورہ دینا ثواب ہے جی, تم نہ ہنس رہیں گے کو, سب ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے, چلنے دو. ایک بار درود پاک پڑھو, اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا محمد وبارک وسلم. تو پیارے بزرگوں اور دوستو, ہوا کیا, صحابی کے بارے میں کمپلینٹ ہوئی کہ انہوں نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمائے, کون ہے وہ شخص جس نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کیا, وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے. حضور نے ایک بار اعلان کیا, کوئی کھڑے نہیں ہوئے. دوسری بار اعلان کیا, کوئی کھڑے نہیں. حضور نے تیسری بار اعلان کیا, کون ہے وہ شخص جس نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کیا, وہ کھڑا ہو جائے. تو صحابہ کی صفوں میں سے آخر صف سے ایک صحابی لرزے کی حالت میں ایسے کانپتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, کیا تم, یعنی کہ وہ جو صحابی تھے, حضور جب ان کو دیکھے تو بڑا تعجب ہوا, کیونکہ وہ صحابی نابینا تھے, آنکھوں کی بینائی نہیں تھی, نظر نہیں آتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا کہ آپ ادھر تشریف لائیے. تو ایک دو صحابہ ان کو پکڑ کر حضور کے سامنے لے آئے, نبی پاک علیہ السلام کے سامنے کھڑا کیے. یہودی و نصارہ کے سامنے حضور نے پوچھا, کیا تم نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کیا؟ تو وہ صحابی کہنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ میری ام ولد تھی. ام ولد کہتے ہیں ایسی بیوی کو جو شادی سے پہلے باندی تھی. باندی, اس زمانے میں باندیوں کا رواج تھا, باندی تھی, بعد میں اس کو نکاح کر کے بیوی بن کر رتبہ اور درجہ دیا گیا ہو, تو ایسی خاتون کو ام ولد کہتے ہیں. عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, وہ میری ام ولد تھی. آقا, وہ بڑے اخلاق والی تھی. یا رسول اللہ, مجھ سے بے حد پیار کرتی تھی, میں بھی اس کو بے حد محبت کرتا تھا. حضور پوچھ رہے ہیں, کیا تم نے قتل کیا؟ وہ اپنی بیوی کی تعریف کر رہے ہیں. پھر نبی پاک نے پوچھا, اے صحابی بتاؤ, کیا تم نے اس کا قتل کیا؟ تو وہ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, اللہ نے مجھے 2 نور والے بیٹے اس کے ذریعے سے عطا کیے ہیں. یا رسول اللہ, میں اندھا ہوں, نابینا ہوں, اپنی آنکھوں سے دنیا نہیں دیکھ سکتا, مگر میری بیوی مجھ اتنی اخلاق والی تھی کہ میں اس کی آنکھوں سے دنیا دیکھ لیتا تھا. پھر نبی پاک نے پوچھا, کیا صحابی تم نے قتل کیا؟ تو اب کہنے لگتے ہیں, ہاں ہاں یا رسول اللہ, کل رات میں نے اس کا قتل کیا. نبی پاک علیہ السلام جلال میں آئے, آ کر پوچھا, صحابی تم نے اپنی بیوی کا قتل کیوں کیا؟ تو وہ صحابی عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, جب سے میں نے اس سے نکاح کیا, نکاح میں میرے آنے کے بعد اس نے کچھ دنوں بعد آپ کی رسالت پر شک کرنے والے سوال کیے تھے. تو آپ کی رسالت پر, آپ کی رسالت پر اعتراض کیا تھا, آپ کی رسالت کر اس نے زبان درازی کی تھی, آپ کے بارے میں بد کلامی کی تھی. یا رسول اللہ, میں اس وقت سوچنے لگا, کیونکہ یہ بیچاری ابھی اسلام میں داخل ہوئی ہے, میرے نبی کے بارے میں نہیں جانتی ہے, شاید میری ہی غلطی تھی, میں نے اس کو دین نہیں سمجھایا, اللہ رسول کے بارے میں کامل طور پر اس کو, کامل و اکمل طور پر میں نے اس کو واقف نہیں کرایا. یہ سوچ کر یا رسول اللہ میں اس کو سمجھاتا رہا, میں روزانہ آپ کے بارے میں بتاتا رہا, کبھی آپ کی عظمت سناتا, کبھی آپ
آپ کی رفعت سناتا، کبھی آپ کی رحمت کی باتیں کرتا، کبھی آپ کے اخلاق کا ذکر کرتا، کبھی آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتا، مگر یا رسول اللہ چند دن پہلے اس نے پھر ایک بار آپ کی رسالت پر اعتراض کیا، میں پھر خاموش ہوا، مگر کل رات اس نے پھر ایک بار آپ کی رسالت پر اعتراض کیا، آپ کی عظمت پر اعتراض کیا، آپ کی شان و شوکت پر اعتراض کیا۔ خدا کی قسم میرے آقا، میرا ایمان اب گوارا نہ کر سکا کہ یہ میرے آقا کے بارے میں ایسی بات کرے، میں نہ سن سکا، میں برداشت نہ کر سکا۔ میرے آقا، میں آنکھوں کا اندھا ایسے ہاتھوں کو مارتا مارتا میں پورا گھر ڈھونڈتا رہا، جب میں چولہے میں داخل ہوا میرے ہاتھ کو ایک چھری ہاتھ میں لگی، میں اس چھری کو پیٹ کے پیچھے چھپایا اور میں اس کے قریب آیا، اس کو اپنے پاس لیا، اس کا گلا پکڑ کر اس کو تخت پہ لٹا دیا، اور یا رسول اللہ اس چھری سے میں نے 70 مرتبہ اس کے سینے پر، اس کے پیٹ پر وار کر کے کل رات میں نے اس کو قتل کر ڈالا۔ اب بولو نبی کا کیا کام ہونا چاہیے؟ نبی کا کام صحیح ہوتا ہے کہ غلط؟ خدا کی قسم کان کھول کر سن لو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے اب یہ نہیں فرمایا کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، یہ نہیں فرمایا تم نے بیوی کو قتل کیا میں تجھے پھانسی کی سزا دیتا ہوں، نبی نے یہ نہیں فرمایا تو نے بیوی کا قتل کیا میں تیرے قتل کا حکم دیتا ہوں، بلکہ آمنہ کے لال نے فرمایا نبی کے دشمن کے ساتھ تو نے ایسا سلوک کیا، نبی کی محبت میں بیوی کو برداشت نہ کیا، جا تیرے رب نے تجھ کو راضی ہونے کا اعلان کر دیا، تیرے مصطفیٰ بھی تجھ سے راضی ہو گیا۔ اللہ اللہ، میں کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی ملا کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں۔ صحابہ سے بھی بہتر کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں؟ ارے نبی کی گستاخی اور بے ادبی پر اپنی بیوی کا قتل کر دیے، اپنی جان سے زیادہ عزیز بیوی جسے اللہ نے ان کو 2 بچے عطا کیے، اللہ نے جس خاتون سے ان کو اخلاق اور محبت کا صلہ دیا، صحابی نے سب کچھ مد نظر رکھنے کے باوجود بھی نبی کی گستاخی پر